بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی کا جو معیار ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن تمام دوست جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا المتقین، سوائے نیک لوگوں کے۔ حضرت عمران ابن حطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فوجدتہ فی المسجد محتبیا بکساء اسود وحدہ، میں نے ان کو مسجد کے اندر دیکھا کہ وہ تنہائی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سیاہ چادر اپنے اوپر لپیٹے ہوئے تھے۔ فقلت یا ابا ذر، میں نے عرض کی کہ ابو ذر ما هذه الوحدۃ، آپ اتنا تنہا کیوں بیٹھے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، الوحدۃ خیر من جلیس السوء، کہ بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے، بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے، بری دوستی سے تنہائی بہتر ہے، والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، اور اگر انسان کو نیک دوست مل جائیں، نیک ساتھی مل جائیں، نیک اور اس کے عقائد بھی صحیح ہوں، اس کے اعمال بھی ٹھیک ہوں، تو یہ خیر من الوحدۃ تنہائی سے بہتر ہے۔ املاء الخیر خیر من السکوت، اگر کوئی بندہ بھلائی کی بات کرتا ہے تو یہ بہتر ہے خاموش رہنے سے، والسکوت خیر من املاء الشر، اور پھر خاموش رہنا یہ شر پھیلانے سے بہتر ہے، خاموش رہنا شر پھیلانے سے بہتر ہے، اور اگر آپ کے پاس بھلائی کی بات ہے تو بھلائی کی بات کر دینا یہ خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ اب آپ اس دور کے اندر دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی صحبت اچھی ہونی چاہیے، انسان کی دوستی کا معیار اچھا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ جنہیں لائی گلی تو ادھر نالی ٹور چلی۔ حدیث پاک کے اندر بالکل واضح ہے کہ انسان کی دوستی پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب انسان کے اوپر فتنوں کا دور ہو تو پھر اس انسان کے لیے گھر کے اندر رہنا گھر سے باہر جانے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، انسان کو اچھی صحبت جو ہے وہ اچھا بنا دیتی ہے، وہ صحبت طالع ترا طالع کند، اور جو بری صحبت ہوتی ہے وہ انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہن ہم نشینی با خدا، جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں، میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں، اللہ اپنے جسم سے پاک ہے، جسم سے اللہ پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں، گو نشینت با حضور اولیاء، تو اسے یہ کہیں کہ وہ اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھا کرے، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرے۔ تو یہ جو اللہ والے جو ہوتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کی نشانی یہ ہوتی ہے جن کو دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور انسان کی صحبت کے اندر فرق پڑتا ہے، انسان کی تربیت کے اندر فرق پڑتا ہے۔ اب معاشرے کے اندر یہ کتنی بری بات ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مار یار بد بد تر ترا از مارے بد، یہ جو بری صحبت ہوتی ہے، برا ساتھی ہوتا ہے، برا یار ہوتا ہے، جس کے عقیدے درست نہیں ہوتے، جس کے نظریات درست نہیں ہوتے، جس کا عمل درست نہیں ہوتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یار بد بد تر ترا از مارے بد، تو یہ تو زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک تیرے لیے ہوتا ہے، کیونکہ زہریلا سانپ انسان کو اگر ڈس لے تو اس سے صرف انسان کی جان جاتی ہے، لیکن اگر بری صحبت اور برا دوست انسان کو ڈس لے تو پھر انسان کی جان بھی جاتی ہے اور انسان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اب کتنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، بری صحبت کے اندر بیٹھے ہیں تو وہ برے کاموں کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے، اور وہ
جو اچھی نماز وغیرہ کوئی ہوتا ہے بندہ وہ نماز سے بھی چلا جاتا ہے، قرآن سے بھی چلا جاتا ہے، دینی ماحول سے بھی چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بری صحبت میں اگر بیٹھ جائیں تو آج کے دور کے اندر اگر موبائل بھی ہے تو اس سے اچھی چیزیں دیکھیں، یہ بھی ایک بری صحبت والی ہی چیز ہے کہ اگر آپ اس سے برائیاں دیکھیں گے تو آپ کے اندر ایسی ہی چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہوں گی، ویسی ہی چیزیں آپ کے اندر آئیں گی۔ اسی طرح اگر آپ کسی قادیانی کے پاس بیٹھیں گے تو معاذ اللہ اس کے عقائد، اس کے نظریات آپ کے ذہن کے اندر آئیں گے، تو یہ ایک بہت بڑی معاشرے کے اندر خرابی ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں معیار رکھتے ہیں کہ کھانے کے بارے میں ایک معیار ہے ہمارا، دودھ لینے کے بارے میں ہمارا ایک معیار ہے، لباس پہننے کے بارے میں ہمارا معیار ہے، گھر رکھنے کے بارے میں ہمارا معیار ہے، گھر کے اندر واش روم بنانے کا ہمارا معیار ہے، لیکن دوستی کے بارے میں ہمارا کوئی معیار نہیں ہے۔ جس نے کوئی بات دو چار اچھی باتیں کی تو اسی کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا، اسی کے ساتھ چائے پانی پینا شروع کر دیا، پھر آہستہ 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 دیکھتے دیکھتے خود بھی برباد ہوتا ہے اور پورے گھر والوں کو بھی وہ جو ہے برباد کر دیتا ہے۔ خود بھی مثال کے طور پہ اگر نشے پہ لگا ہے دوسرے بھائیوں کو نشے پہ لگا دیا، خود اگر کسی برے کام کی طرف گیا تو دوسروں کو بھی سارے گھر والوں کو اسی کام کے اندر لگا دیا۔ اسی طرح اگر برا عقیدہ ہے دوسرے بندے کا، وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ اس کے عقیدہ اسی کے اندر آئے گا، پھر یہ عقیدہ اپنے سارے گھر والوں کے اندر پھیلائے گا۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نیک ساتھی عطا فرمائے اور نیک صحبت عطا فرمائے۔ اس دور کے اندر یقین کرے ہر چیز مل رہی ہے، کئی سال میں اس بات کے اوپر سوچتا رہا اور بزرگان دین سے جو میں نے پڑھا ہے تو وہاں سے بھی میں نے یہ چیز حاصل کی ہے، ہر چیز اس دور کے اندر مل رہی ہے لیکن نیک دوستی جو ہے نا وہ اس دور کے اندر نہیں مل رہی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، چلتے چلتے میں باتوں سے بات کر دیتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ گلستان کی ابتدا کے اندر جو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں حمام کے اندر چلا گیا تو حمام کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ایک مٹی ہے لیکن اس مٹی سے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے وہ مٹی لیکن خوشبو پھولوں کی آ رہی ہے۔ بدو گفتم تو مشکی یا عبیری، میں نے اس مٹی کو کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ خوشبوئے تو دل اویز کر دم، کہ تیری اتنی پیاری خوشبو جو اس نے میرے دل کو اپنی طرف مائل کر لیا ہے۔ او گفتم، اس مٹی نے یہ کہا کہ روزے چند با گل نشستم، میں تو جو ہے چند دن پھولوں کے ساتھ بیٹھی ہوں، جمال یار در من اثر کردن، اور جو پھولوں کا جمال ہے، حسن ہے، خوشبو ہے، اس نے میرے اندر اثر کر دیا ہے، ورنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میں تو ایک عام سی مٹی ہی ہوں، میں تو ایک عام سی مٹی ہی ہوں۔ آپ بزرگان دین کو دیکھ لیں، اگر چورا شریف کو دیکھ لیں، گولڑا شریف کو دیکھ لیں، سیال شریف کو دیکھ لیں، تو جیسا شیخ ہوتا ہے نا اسی کی ویسی ہی تربیت اور اسی کا ویسا ہی رنگ جو ہے نا وہ ان کے مریدوں کے اندر جھلکتا ہے۔ اگر وہ جیسا مثال کے طور پہ وہ وظیفہ کرتا ہے کوئی خاص، اگر اس کے اندر جلالی کیفیت ہے تو ان کے مریدوں کے اندر بھی ویسی ہی کیفیت آئے گی، یعنی اس کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ ویسا ہی مریدوں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اسلام کے اندر صحبت کی اور ساتھی بنانے کی اور دوستی کی بڑی جو ہے وہ اہمیت بتائی گئی ہے، اور قرآن کے اندر واضح بتایا گیا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ سارے دوست ایک دوسرے کے کل قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے، اور وہ خود کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، لا لم اتخذ فلانا خلیلا، لیکن الا المتقین، جو نیک لوگ ہوں گے ان کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہے اور ان کا فائدہ قبر کے اندر بھی ہے اور ان کا فائدہ کل قیامت کے اندر بھی ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔